مسیح کے ساتھ ایک ہونا یہ سیریل ہے۔ فطرت اور زندگی کتاب کا نام ہے۔ جیک وڈکاک کا مصنف، پروڈیوسر ایمینول اسلام آباد میں شہزاد شوکت۔ یہ صفحہ نمبر 17 ہے اور ٹائپ آف راک کا بقیہ حصہ۔ جس چٹان سے اسرائیل نے بیابان میں پانی پیا وہ ایک جسمانی چٹان سے بڑھ کر ہے، وہ یسوع کی علامت ہے، وہ روحانی چٹان ہے اور ہمارا آب حیات کا چشمہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم روحانی طور پر جینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ یسوع سے پانی پینے سے کیا مراد ہے۔ آمین۔ اگلا جو جز ہے، ہیڈنگ ہے، وہ ہے برونز سرپینٹ، پیتل کا سانپ۔ دا برونز سرپینٹ، پیتل کا سانپ۔ حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ گنتی توریت کی کتاب میں سے گنتی کی کتاب ہے، یعنی توریت میں سے 21واں باب ہے، 8ویں آیت سے 9ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ سب کہیے گا آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا کے خلاف گناہ کرنے کے مرتکب ہو کر بہت سے اسرائیلی سانپ ڈسنے سے ہلاک ہو جاتے تھے یا ہلاک ہو گئے۔ لوگوں کو بچانے کے لیے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر اس کو اونچے پر لٹکا دے، جس کو سانپ نے ڈسا ہو وہ اس سانپ کو دیکھ کر بچ جائے گا۔ حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ یوحنا کی انجیل ہے، 3 باب ہے اور 14ویں آیت سے 15ویں آیات تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ سب کہیے گا آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔